نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سالوں تک خدا کی طرف بلایا لیکن وہ لوگ خدا کی طرف نہیں آئے۔ اور میں آج یہ بھی بتاؤں گی کہ اللہ رب العزت نے سور کو کس لیے پیدا کیا۔ سور تو ایک ناپاک جانور ہے جو کہ نجس العین ہے۔ جب وہ نجس العین ہے، وہ اتنا ناپاک ہے کہ وہ کہیں قدم رکھ دے تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے، تو پھر اس کو پیدا کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اور چوہے اکثر گھروں میں بربادی ہی کرتے ہیں، تو پھر ان چوہوں کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا؟ آج کے اس بیان میں آپ لوگوں کو میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور دیکھیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور ان احکامات کی پیروی کا حکم دیں جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش اور اخنوح کے صحیفوں میں نازل ہوئے تھے۔ جس وقت نوح علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا تھا اس وقت ان کی عمر 50 برس کی تھی۔ حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی، یہاں تک کہ 300 برس بیت گئے۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بات ان لوگوں نے نہیں سنی تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ پھر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو درخت لگانے کا حکم دیا اور 40 سال بعد انہیں کاٹنے کا حکم دیا اور اس سے کشتی بنانے کو کہا۔ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر اللہ تعالی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم کرے تو وہ ایک بچے کی ماں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک دعوت دی، یہاں تک کہ آخری زمانہ میں انہوں نے ایک درخت لگایا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اسے کاٹا، پھر کشتی بنانا شروع کی۔ جب ان کی قوم کے افراد وہاں سے گزرتے تو پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ کشتی بنا رہا ہوں، تو قوم والے ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے اور کہتے کہ خشکی پر کشتی بنا رہے ہو، اسے چلاؤ گے کہاں؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں اسے کہاں چلاؤں گا۔ اور پھر جب وہ کشتی بنا کر کے فارغ ہوئے تو پھر اللہ رب العزت کے حکم سے تنور سے پانی نکلنے لگا اور پانی محلوں اور گلیوں میں پھرنے لگا، بھرنے لگا، حتیٰ کہ ایک بچے کی ماں خوف زدہ ہو کر کے پہاڑ پر چڑھ گئی۔ جب پانی وہاں بھی پہنچ گیا تو مزید پہاڑ پر اوپر چڑھی اور اپنے بچوں کو لے کر کے چڑھی، یہاں تک کہ وہاں بھی پانی پہنچ گیا۔ اور جب پانی وہاں پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پانی اسے اپنے ساتھ بہا لے کر کے چلا گیا۔ اگر رب العزت اس دن کسی پر رحم کرتا تو وہ اس بچے کی ماں پر رحم کرتا، لیکن اللہ رب العزت کا اعلانیہ طور پر یہ فرمان تھا کہ آج کے دن اللہ رب العزت کے قہر سے خدا کے سوا کسی کو اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی اور ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی آپ کی بات نہیں مانے اور ایمان نہیں لایا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے ہی تنور سے وہ پانی ابلنا شروع ہوا اور وہ عورت جا کر کے سارے لوگوں کو بستی میں جا کر یہ بات بتاتی ہے کہ پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پانی دھیرے دھیرے جب بڑھنے لگا، آسمان سے بھی زوردار بارش ہونے لگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے آ جا میرے ساتھ، لیکن اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر کے خود کو بچا لوں گا، لیکن اللہ رب العزت کا جو
فرمان تھا کہ آج اللہ رب العزت کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا کسی کو، لہذا تم میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن وہ نہ مانا۔ تبھی ایک زوردار لہر آئی اور اسے بہا کر لے کر چلی گئی۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے کہا کہ یا رب میرا بیٹا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں بلکہ یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں، کیونکہ جو خدا کا نافرمان ہے وہ نبی کی اولاد میں سے نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی پر چلنا شروع ہو گئی تو مہینوں چلتی رہی، کیونکہ بارش مسلسل ہوتی رہی اور زمین بھی پانی ابلتا رہا۔ ایک بات میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ جب کشتی میں جانور بہت زیادہ گندگی پھیلانے لگے، جب ان کی گندگی حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ ہاتھی کی دم کو ہلائیں، اور جب اس کی دم کو ہلایا تو ہاتھی کی دم کو ہلانے کے بعد اس میں سے سور اور اس کی مادہ جھڑ کر کے گر پڑے۔ انہوں نے تمام غلاظت کو چاٹ کر کے صاف کر دیا، اور جب چوہوں نے تباہی پھیلائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شیر کے دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگانے کا حکم دیا، اور جب شیر کے دونوں آنکھوں کے درمیان آپ نے ضرب لگائی تو شیر کے منہ سے بلی اور بلی کا نر جھڑ کر کے نکلا، اور انہوں نے سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ سور نجس العین ہونے کے باوجود اللہ نے اسے اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی غلاظت کو پاک و صاف کر دے، اور چوہوں کو بھی اسی لیے پیدا، اور اللہ رب العزت نے بلی کو بھی اسی لیے پیدا کیا کہ چوہے جو تباہی پھیلا رہے تھے اس کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے چیونٹی کو اور سب سے آخر میں گدھے کو کشتی میں سوار کیا، تو ابلیس گدھے کی دم سے چمٹ گیا اور گدھے کو اندر جانے سے روکے رکھا، تو نوح علیہ السلام نے گدھے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو داخل ہو جا، اور اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ جب شیطان نے یہ سنا تو گدھے کو چھوڑ دیا اور خود بھی گدھے کے ساتھ داخل ہو گیا۔ جب نوح علیہ السلام نے شیطان کو کشتی میں سوار دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے سوار کیا؟ اسے اے اللہ کے دشمن نکل جا کشتی سے۔ شیطان نے کہا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ مجھے اپنے ساتھ آنے دو اور سوار کر لو، اور شیطان کشتی کے اوپر والے حصے میں سوار ہو گیا۔ کشتی کے اوپر والے حصے میں نوح علیہ السلام نے انسانوں کو رکھا تھا، اور بیچ والے حصے میں کشتی کے اوپر والے حصے میں نوح علیہ السلام نے پرندوں کو رکھا، بیچ والے حصے میں انسانوں کو رکھا، اور نیچے والے حصے میں وحشی جانوروں کو رکھا۔ حضرت نے ابن عباس سے مروی ہے کہ 40 دن اور 40 راتیں بارش خوب برسی، یہاں تک کہ تمام وحشی جانور چرند پرند سب جمع ہو کر کے نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ نے ان میں سے 2 جوڑی کشتی میں سوار کر لی، اور آدم علیہ السلام کے جسم پاک کو بھی کشتی میں رکھ لیا، اور آپ کا جسم اتنا بڑا تھا کہ عورتوں کو اور مردوں کے درمیان آپ نے پردے کے طور پر اسے حائل کر دیا تاکہ اس کشتی میں کسی طرح کی کوئی بدکاری نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے کس تاریخ کو طوفان بھیجا، اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ 13 تاریخ کو طوفان بھیجا، اور نوح علیہ السلام اس وقت کشتی میں سوار رہے جب تک کہ تمام پانی زمین نے اپنے اندر جذب نہ کر لیا۔ کشتی جب جودی پہاڑ پر وادی قرہ میں 6 مہینے کے 17 تاریخ کو رکی، تو نوح علیہ السلام نے قروی جزیرہ کے ایک علاقہ میں 80 گھر بنوائے اور ہر شخص کے حوالے ایک گھر کر دیا۔ یہ علاقہ آج تک سوق سمانین یعنی 80 کا بازار کے نام سے مشہور ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر رکی تو وہ 10 عاشورہ کا دن تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام رجب کے پہلی تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اس دن
روزہ رکھا۔ 6 مہینے تک کشتی انہیں لے کر چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ سفر ماہ محرم کے عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر ختم ہوا، اور اس دن نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو اور چرند پرند کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے 10ویں محرم کے دن یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، اور 10ویں محرم کے دن بہت سارے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے اس دن کی عزت اور اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اخیر میں 10ویں محرم کے دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی۔ اسی لیے اس دن کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا جاتا ہے اور اس دن روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔